اسے ایک نہ ایک دن موت سے دوچار ہونا ہے۔ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں اور عزیز و اقربا کو الوداع کہنا ہے۔ اپنے توشہ آخرت یعنی اعمال صالحہ کو سمیٹنا ہے اور دار ابدی کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہی یہ اٹل حقیقت ان کے سامنے واضح کر دی تھی، اور گویا ان کے واسطے سے پوری بنی نوع انسان کو اس سے باخبر کر دیا تھا کہ اس دنیا میں آنے والے ہر ذی روح کو موت جیسی اٹل حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت کی حقیقت کو تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں صاحبہ ارم الماسی۔ میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ آئیں اور سامعات سے خطاب کریں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ، کل ہماری باری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس دار فانی میں ہمارا وجود بخشا۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ لائق صد احترام صدر صاحبہ اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج اس بزم میں جس موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گی وہ ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ قانون الہی ہے کہ جس سے نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ شاہ و گدا مستثنیٰ ہے۔ موت ہر زندہ پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی، نیک پر بھی، برے پر بھی۔ اور جس پر آتی ہے نہ وہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد آس پاس بیٹھے ہوئے اس کے ورثاء، اقربا اور رشتہ دار اس کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ الغرض اس سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر انسان کو موت کا مزہ اور ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ اس سے ایک لمحہ ایک سیکنڈ پہلے آتی ہے اور نہ ہی ایک لمحہ ایک سیکنڈ بعد میں تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، جب موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انسان کو مہلت اور چھوٹ نہیں دی جاتی ہے۔ کسی انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے
اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں پر مرے گا۔ البتہ اپنی موت کے وقت انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اسے موت آ کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کمائے گا، اور کوئی انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ اس لیے ہمیں موت کے پہلے کے وقت کو غنیمت تصور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنی چاہیے، تاکہ جب ہم کو موت آئے تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، جب ہماری موت آئے تو اللہ رب العالمین ہم سے رضا مند ہو۔ اگر ہم نے اپنی زندگی دنیا میں مستی اور عیش پرستی میں گزار دی اور اس دوران اس دھوکے میں پڑے رہے کہ نیکی اور توبہ کرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، اسی دوران اگر ہمیں موت آ جائے تو اس سے بڑی بدبختی اور بدنصیبی کیا ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے تم کو جو رزق دے رکھا ہے، جو مال ہم نے تم کو دے رکھا ہے، اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم کو موت آ جائے، ورنہ جب موت آئے گی تو انسان افسوس کرتے ہوئے کہے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے مہلت اور چھوٹ کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ جب موت انسان کے جسم میں اپنے مضبوط پنجے کو گاڑ دے گی، اس وقت انسان بے حس اور مجبور ہوگا۔ کافر اور گنہگار لوگ تمنا کریں گے، کافر اور گنہگار لوگ خواہش کریں گے کہ انہیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، انہیں دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ کافر اسلام لے آئے، اور جو گنہگار ہے، جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اس کو دوبارہ دنیا میں اس لیے لوٹا دیا جائے تاکہ وہ بھلائی کے کاموں کو کر کے نیک انسان بن جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا۔ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے رَبِّ ارْجِعُونِ، اے رب مجھے لوٹا دے، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں جس کو میں نے نہیں کیا، وہ اعمال کر سکوں جو میں نے اس سے پہلے دنیا میں نہیں کیا۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جس کو وہ کہتے ہیں، اگر دوبارہ ان کو دنیا میں لوٹا دیا جائے تو وہ ایسا کریں گے نہیں۔ لہذا موت کے وقت نیکی کرنے کی تمنا کرنا، نیک لوگوں میں سے ہو جانے کی خواہش کرنا، اچھے کام کرنے کی خواہش کرنا، توبہ کرنے کا ارادہ کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں نیکی اور توبہ کر لینی چاہیے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، ہمیں موت کو ہر دم ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اپنے ان رشتہ داروں اور دوستوں کے متعلق سوچنا چاہیے جو کل تک دنیا میں ان کے ساتھ تھے، جو کل تک دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے اور آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آج ہم موت کی خبریں سننے کے باوجود، غسل و تدفین اور جنازے کے مناظر دیکھنے کے باوجود دنیا میں مست و مگن ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم موت سے غافل ہیں، موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو،
جو شخص بھی اسے تنگ حالی میں یاد کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، پتھر دل لوگ اگر اپنا دل نرم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان گناہوں سے توبہ کر لیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں جن میں وہ منہمک اور ملوث ہیں۔ اپنی نفس کی پاکیزگی کے لیے، اپنی نفس کی اصلاح کے لیے دینی جلسوں میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہوا کریں، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، جو پیاروں سے جدا کر دیتی ہے، جو عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے، جو بچوں کو یتیم بنا دیتی ہے۔ اور اس شخص کے پاس بھی بیٹھا کریں جس کی موت کا وقت قریب ہو اور وہ سکرات موت یعنی موت کی سختیوں میں مبتلا ہو، اس سے بھی پتھر دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل، تمام منزلیں انتہائی کٹھن اور بے حد خوفناک ہیں۔ ایک سچا مومن جب موت و قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت و قبر کے خوف سے وہ کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ کسی انسان کو ایک پرخطر سفر شروع کرنا ہو تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہی سفر کے خطرات کے متعلق سوچ و بچار میں پڑا رہتا ہے اور حتی المقدور، حتی الامکان سفر کے خطرات کو دور کرنے کی، ختم کرنے کی تگ و دو اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین، اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک آخرت کا سفر ہے جس کی ابتدا موت سے ہوتی ہے اور جس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹھری جہاں پر نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بھائی بہن کام آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین ہوں گی۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج ہم اس پرخطر سفر سے غافل کیوں ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا ہے؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے بیدار کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اس کی دو وجہیں ہیں۔ پہلی ہے دنیا سے محبت۔ دنیا کی محبتوں، لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں، دنیا کی لذتیں، شہوتیں ہمیں اس قدر محبوب ہو چکی ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارے پاس ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی ہے، اسی لسٹ کو، انہی خواہشات کو پورا کرنا ہی ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ ابھی وہ خواہشات آدھی ہی پوری ہوتی ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور وہ ابھی نامکمل ہی ہوتی ہیں کہ فرشتہ اجل دروازے پر آ پہنچتا ہے، تب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یزال قلب الکبیر شابا فتنتین فی حب الدنیا وطول الامل۔ بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے متعلق ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا سے محبت اور دوسری لمبی لمبی امیدیں۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ہمیں موت سے غافل ہونے کے بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں اس طرح سے زندگی بسر کرو گویا کہ تم اس میں ایک مسافر ہو، گویا کہ تم ایک اجنبی شخص ہو۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، موت کو یاد نہ کرنے کا دوسرا سبب جہالت ہے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بلکہ بڑھاپے میں آتی ہے، اسی وجہ سے وہ جوانی کی وجہ سے موت کو یاد نہیں کرتے ہیں۔
حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کریں تو ان کی تعداد بہت کم ہی نظر آئے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت سے لوگ بڑھاپا آنے سے پہلے کم عمری اور جوانی میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اپنی صحت و تندرستی کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بیماری کی حالت میں آتی ہے، حالانکہ اگر وہ اپنے ارد گرد آس پاس جائزہ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے ہی ایسے صحت و تندرست لوگ تھے جو اچانک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کیا ان جیسی اچانک موت ہم کو نہیں آ سکتی؟ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، موت کی یاد آدمی کو ہمیشہ نیکی کرنے پر ابھارتی ہے۔ آدمی ہمیشہ اس فکر و خوف میں رہتا ہے کہ نہ جانے کب، پتہ نہیں کب موت کا حملہ ہو جائے اور میری زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ موت کا خوف جب انسان کے ذہن و دماغ پر چھایا رہے گا تو انسان کو نہ دنیا کی طلب ہوگی، انسان کو دنیا کی طلب اس کی حرص و لالچ نہیں ہوگی، دنیا اس کی نظروں میں حقیر ہوگی اور انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور نیکیوں کا ایک بھاری ذخیرہ اکٹھا کر لے گا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، جس وقت انسان پر موت آتی ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل، زندگی کا سب سے سخت ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح ارشاد باری تعالی ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، ہرگز نہیں جب روح حنصلی تک پہنچ جائے گی۔ یقیناً موت کے لیے سختیاں ہیں، اس کی سب سے بڑی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر ہاتھ کو چہرے پر پھیرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ حالت تھی ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان، انبیاء علیہم السلام میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح کہ میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی اگر پیغمبروں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا تو موت کی سختیوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ وقت آ چکا ہے کہ غافل اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے۔ موت کا کڑوا گھونٹ پینے سے پہلے، سانس اور حرکات قلب کے بند ہو جانے سے پہلے، قبر کا پرخطر سفر شروع ہو جانے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے خبردار ہو جائے، کیونکہ جب موت نے انبیاء و رسل، اولیاء و متقین کو معاف نہیں کیا تو ہم کون ہیں کہ ہم موت کی تیاری نہیں کرتے، اور ہم کون ہیں کہ ہم موت کو یاد نہیں کرتے ہیں؟ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، مردے کے اندر بھی ہمارے لیے سامان عبرت ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی لاش کے اندر بھی ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ چوکی پر لاش رکھی ہے، پانی گرم کیا جا رہا ہے، صابن گھولا جا رہا ہے، خوشبو تیار کی جا رہی ہے، کفن کا کپڑا کاٹا جا رہا ہے، قبر کھودی جا رہی ہے۔ لاش بتا رہی ہے کہ اے غافل انسان، ایک دن تم کو اسی طرح ہو جانا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پڈلی پڈلی سے مل جائے گی۔ چوکی کہہ رہی ہے کہ دیکھ کیا رہے ہو، ایک دن تم کو بھی اسی طرح اس پر لیٹنا ہے۔
کفن کا کپڑا کہہ رہا ہے کہ آج تم اس مردے کو یہ کپڑا پہنا رہے ہو، ایک دن تم کو بھی یہ کپڑا پہننا پڑے گا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، دنیا کا وقت بہت مختصر وقت ہے۔ اس مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور بیکار کے لہو و لعب کے کاموں میں ہمیں اپنے اوقات کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو رشتہ داروں کے لیے دو چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، ایک ہے صبر اور دوسرا تقدیر پر راضی ہونا۔ اولاد کی وفات پر مسلمان مرد و عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اجر بتایا ہے۔ اولاد کی وفات پر صبر کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اجر بتایا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے کہ جب میت کے رشتہ دار وفات کی خبر سنیں تو یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، میت پر بغیر آواز کے آنسو بہانا اور رونا جائز ہے، البتہ تیز آواز سے چلا کر رونا، جزا فضا کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا تم نہیں سنتے ہو کہ میت کو آنسو بہانے پر عذاب نہیں دیا جاتا ہے اور نہ ہی دل کے غم پر عذاب دیا جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے یا پھر اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور میت کو قبر میں اس کے گھر والوں کے اس پر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ نوحہ کا مطلب کیا ہے؟ نوحہ یعنی میت کے اوصاف کو مبالغے کے ساتھ بڑا چڑھا کر بیان کرنا، تیز آواز سے چلا چلا کر رونا، گریبان پھاڑنا، سینہ کوٹنا، بال نوچنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں جو کہ سراسر حرام ہیں۔ آج ہمارے سماج میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو میت کے گھر والے تیسرے، ساتویں، 10ویں یا پھر 40ویں دن دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے، سراسر حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ میت کے گھر پر اجتماع کرنے، اکٹھا ہونے اور دعوتوں کا اہتمام کرنے کو نوحہ تصور کیا کرتے تھے، لہٰذا میت کے گھر والوں کا دعوتوں کا اہتمام کرنا جائز نہیں ہے۔ میت کے گھر والوں کو دعوت کی تکلیف دے کر مقروض کرنا، قرض دار بنانا ویسے بھی نامناسب اور اخلاقی جرم ہے، اور ویسے بھی وہ مصیبت زدہ اور غم زدہ ہیں، انہیں اتنی فرصت کہاں کہ وہ اتنی بڑی بڑی جماعتوں کے لیے دعوتوں کا اہتمام کریں۔ بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ میت کے متعلقین، ان کے رشتہ دار، دوست و احباب میت کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم، کہ تم آل جعفر کے لیے کھانا تیار کرو، اس لیے کہ انہیں ایسا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی وفات کا، جو ان کو مشغول کر دیا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان رسومات اور بدعات کی ادائیگی میں ہمت سے بڑھ کر مشقت اٹھاتے ہیں۔ مفلس اور غریب لوگ بھی ان بدعات کو لازماً ادا کرتے ہیں اور بعد میں قرض کی ادائیگی میں خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور پھر ویسے بھی عقل مندوں کی دنیا میں کہیں یہ نہیں دیکھا گیا کہ کہیں غمی کے موقع پر دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دعوتوں کا اہتمام تو خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، اسی طرح ہمارے سماج میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کھجور کی گھٹلی یا پھر املی کے بیج کی گنتی کر کر کے تسبیح و تحمید اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے،
اس کا ثواب میت کو پہنچایا جاتا ہے. یہ سب بدعت ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو میت سے دور بیٹھا دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رشتہ ختم. اور جب عورت کی عدت مکمل ہوتی ہے تو عورت کے مائکے والے گھر سے کپڑا لے کر جاتے ہیں. عورت اس دن نہا کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، گھر سے تھوڑی ہی دیر کے لیے قدم ضرور باہر نکالتی ہے. یہ سب قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف بدعت ہے، لہٰذا یہ سب ناجائز اور حرام ہے. ان کے علاوہ بہت ساری بدعت و خرافات میت کے متعلق ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی ہے. ان بدعت و خرافات کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین تو ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ. یا الہ العالمین زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا کر. یا الہ العالمین تو ہمیں توبہ کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو پورا کر دے. یا الہ العالمین جو ہم میں سے وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرا. معزز سامعات، سردی ہو یا گرمی، ہر موسم عبادت کا موسم ہے، لیکن سردیوں میں کم وقت میں زیادہ ثواب کمانا نسبتاً آسان ہے. موسم سرما اگرچہ خشکی